اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم معزز ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھ دیں، اور اس کے بعد جہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آئے وہاں پر درود شریف ضرور پڑھیں، اور اگر آپ درود شریف نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور کہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اس کا باب نمبر 57 ہے، جس کا نام ہے اسلامی بھائی چارہ۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قندیلیں مسجد میں لٹکا دیں، پھر رات کے وقت ان کو جلا دیا۔ یہ دیکھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہماری مسجد روشن ہو گئی، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بھی روشنی کا سامان فرمائے۔ اللہ کی قسم، اگر میری کوئی اور بیٹی ہوتی تو میں اس کی شادی تم سے کر دیتا۔ بعض روایات میں ہے کہ سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں قندیلیں جلائی تھیں۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 حجرے اپنی بیویوں کے لیے بنوائے تھے، باقی حجرے ضرورت کے مطابق بعد میں بنائے گئے۔ ان 2 میں سے ایک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا اور دوسرا سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ مدینہ منورہ میں وہ زمینیں جو کسی کی ملکیت نہیں تھیں، ان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین کے لیے نشانات لگا دیے، یعنی یہ زمینیں ان میں تقسیم کر دیں۔ کچھ زمینیں آپ کو انصاری حضرات نے ہدیہ کی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی تقسیم فرما دیا اور ان جگہوں پر ان مسلمانوں کو بسایا جو پہلے قبوں میں ٹھہرے گئے تھے، لیکن بعد میں جب انہوں نے دیکھا کہ قبوں میں جگہ نہیں ہے تو وہ بھی مدینہ چلے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کے لیے جو حجرے بنوائے وہ کچے تھے، کھجور کی شاخوں، پتوں اور چھال سے بنائے گئے تھے، ان پر مٹی لیپ تھی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ السلام مشہور طبی ہیں، اور یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ طبی اس سے کہتے ہیں جس نے کسی صحابی کو دیکھا ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں امہات المومنین کے حجروں میں جاتا تھا۔ ان کی چھتیں اس قدر نیچی تھیں کہ اس وقت اگرچہ میرا قد چھوٹا تھا لیکن میں ہاتھ سے چھتوں کو چھو لیا کرتا تھا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ السلام اس وقت پیدا ہوئے تھے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو ابھی 2 سال باقی تھے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندی خیرہ کے بیٹے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسی کام سے بھیجا کرتی تھیں۔ صحابہ کرام انہیں برکت کی دعائیں دیا کرتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی لے گئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ان الفاظ میں دعا دی، اے اللہ انہیں دین کی سمجھ عطا فرما اور لوگوں کے لیے یہ پسندیدہ ہوں۔ مسجد نبوی کے چاروں طرف حضرت حارثہ بن نعمان کی مکانات تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں متعدد نکاح فرمائے تھے جن میں دینی حکمتیں اور مسلطیں تھیں۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکاح فرماتے تو حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ایک مکان یعنی حجرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کر دیتے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ کا قیام ہو جاتا، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سارے مکانات اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کر دیے۔ اسی زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار مسلمان کے سامنے یہودیوں سے صلح کا معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کی ایک تحریر بھی لکھوائی
معاہدے میں طے پایا کہ یہودی مسلمانوں سے کبھی جنگ نہیں کریں گے، کبھی انہیں تکلیف نہیں پہنچائیں گے، اور یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں وہ کسی کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر کوئی اچانک مسلمانوں پر حملہ کرے تو یہ یہودی مسلمانوں کا ساتھ دیں گے۔ ان شرائط کے مقابلے میں مسلمانوں کی طرف سے یہودیوں کی جان و مال اور ان کے مذہبی معاملات میں آزادی کی ضمانت دی گئی۔ یہ معاہدہ جن یہودی قبائل سے کیا گیا ان کے نام بنی قینقاع، بنی قریظہ اور بنی نذیر ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ کرایا۔ اس بھائی چارہ سے مسلمانوں کے درمیان محبت اور خلوص کا بے مثال رشتہ قائم ہوا۔ اس بھائی چارے کو مواخات کہتے ہیں۔ بھائی چارے کا یہ قیام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر ہوا۔ یہ بھائی چارہ مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد ہوا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نام پر تم سب آپس میں دو دو بھائی بن جاؤ۔ اس بھائی چارے کے بعد انصاری مسلمانوں نے مہاجرین کے ساتھ جو سلوک کیا وہ رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ خود مہاجرین پر اس سلوک کا اس قدر اثر ہوا کہ وہ پکار اٹھے، اے اللہ کے رسول، ہم نے ان جیسے لوگ کبھی نہیں دیکھے۔ انہوں نے ہمارے ساتھ اس قدر ہمدردی اور غم گساری کی ہے، اس قدر فیاضی کا معاملہ کیا ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہاں تک کہ محنت اور مشقت کے وقت وہ ہمیں الگ رکھتے ہیں اور صلہ ملنے کا وقت آتا ہے تو ہمیں اس میں برابر کا شریک کر لیتے ہیں۔ ہمیں تو ڈر ہے بس آخرت کا سارا ثواب یہ تنہا نہ سمیٹ لیں۔ ان کی یہ بات سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، ایسا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک تم ان کی تعریف کرتے رہو گے اور انہیں دعائیں دیتے رہو گے۔ بعض علماء نے لکھا ہے، حقہ بھائی چارہ کرانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی نبی نے اپنی امتیوں میں اس طرح بھائی چارہ نہیں کرایا۔ اس سلسلے میں روایت ملتی ہے کہ انصاری مسلمانوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کو اپنی ہر چیز میں سے نصف حصہ دے دیا۔ کسی کے پاس 2 مکان تھے تو ایک بھائی کو دے دیا، اس طرح ہر چیز کا نصف اپنے بھائی کو دے دیا۔ یہاں تک کہ ایک انصاری کی 2 بیویاں تھیں، انہوں نے اپنے مہاجر بھائی سے کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، عدت پوری ہونے کے بعد تم اس سے شادی کر لینا۔ لیکن مہاجر مسلمانوں نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا۔ ان کاموں سے فارغ ہونے کے بعد یہ مسئلہ سامنے آیا کہ نماز کے لیے لوگوں کو کیسے بلایا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا۔ اس سلسلے میں ایک مشورہ یہ دیا گیا کہ نماز کا وقت ہونے پر ایک جھنڈا لہرا دیا جائے۔ لوگ اس کو دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے اور ایک دوسرے کو بتا دیا کریں گے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو پسند نہ فرمایا اور کسی نے کہا کہ بغل بجا دیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بھی ناپسند فرمایا کیونکہ یہ طریقہ یہودیوں کا تھا۔ اب کسی نے کہا کہ ناقوس بجا کر اعلان کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بھی ناپسند فرمایا، اس لیے کہ یہ عیسائیوں کا طریقہ تھا۔ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ آگ جلا دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو بھی پسند نہ فرمایا، اس لیے کہ یہ طریقہ مجوسیوں کا تھا۔ ایک مشورہ یہ دیا گیا کہ شخص مقرر کر دیا جائے کہ وہ نماز کا وقت ہونے پر گشت لگایا کرے۔ چونکہ اس رائے کو قبول کر لیا گیا، چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعلان کرنے والا مقرر کیا گیا۔ ان دنوں حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا۔ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا، اس کے جسم پر 2 سبز کپڑے تھے اور اس کے ایک ہاتھ میں ایک ناقوس بغل تھا۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اسے پوچھا، کیا تم یہ ناقوس فروخت کرتے ہو؟ اس نے پوچھا، تم اس کا کیا کرو گے؟ میں نے کہا، ہم اس کو بجا کر نمازیوں کو جمع کریں گے۔ اس پر وہ بولا، کیا میں تمہیں اس لیے اس سے بہتر طریقہ نہ بتاؤں؟ میں نے کہا، ضرور بتائیں۔ اب اس نے کہا، تم یہ الفاظ پکار کر لوگوں کو جمع کرو، اور اس نے اذان کے الفاظ دہرائے، یعنی پوری اذان پڑھ کر انہیں سنا دی۔ پھر تکبیر کہنے کا طریقہ بھی بتایا۔ صبح ہوئی تو حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے
اور اپنا یہ خواب سنایا۔ خواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک یہ سچا خواب ہے، انشاءاللہ تم جا کر یہ کلمات بلال کو سکھا دو تاکہ وہ ان کے ذریعے اذان دیں۔ ان کی آواز تم سے بلند ہے اور زیادہ دلکش بھی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، انہوں نے کلمات سیکھنے پر صبح کی اذان دی۔ اس طرح سب سے پہلے اذان فجر کی نماز کے لیے دی گئی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے باب میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر our channel and press the bell icon for more videos.